السلام علیکم دوستو، انٹرسٹنگ نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبوت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آخر اس دنیا میں نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہر ایک باشعور انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر نبوت کی ابتدا کی وجہ کیا تھی، اور وقفے وقفے کے ساتھ پیغمبروں، رسولوں اور انبیاء دنیا کی ہدایت کے لیے آنے کی کیا وجوہات تھیں، اور اس نظام الہی کے کیا مقاصد تھے۔ تو اب اس نظام قدسی کو ختم کیوں کر دیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے اس کی اتنی شدت سے ضرورت محسوس کی جاتی رہی اور یکے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ہر تعلیم یافتہ انسان کے ذہن میں خیال ہے کہ جو کہ حقیقت پر بھی مبنی ہے کہ اسلام نے انسان کو ساری مخلوقات میں سے افضل و اشرف بنا کر خلیف اللہ ٹھہرایا ہے، چونکہ خلیفہ دوسروں کا نائب ہوتا ہے اور وہ خود بھی دوسروں کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے مالک حقیقی کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے اور عمل کراتا ہے۔ جس بھی فرد عظیم و اعلیٰ کو خلافت کے منصب پر مقرر کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود بھی خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے اور ان کی رہنمائی میں زندگی بسر کرے، بلکہ دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی نصیحت کرے۔ مگر یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس خلیفہ کو احکام خدا کا علم کیسے ہو؟ نبوت کی ضرورت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں میں سے ان کے بہترین اور ہر لحاظ سے قابل و صالح ترین افراد کو خلافت کے منصب کے لیے چنا اور اپنا پیغام بذریعہ وحی ان پر نازل فرمایا اور ان پر اپنی کتب مقدسہ بھی نازل فرمائیں، اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کریں، تاکہ دوسری مخلوق بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور اس دنیا میں آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ یہ تھی نبوت کی ضرورت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے احکامات پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ پیغمبروں نے صرف انسان کو آخرت کی نجات کا ہی پیغام نہیں دیا، بلکہ دنیا کی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے بھی سکھائے۔ ان کا پیش کیا ہوا پیغام دنیا اور آخرت کی دوگنا کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی جو کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری آیت اور نبوت کا مقدس یوں بیان فرمایا گیا کہ اس کی رہنمائی میں لوگ عدل و انصاف کی راہ پر قائم رہیں۔ ترجمہ: تحقیق ہے کہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح اور کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کا حکم نازل کیا تاکہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال قائم کریں۔ یہ سب سے پہلے نبوت کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے رسولوں کی وقفے وقفے سے آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری نبوت کی ضرورت اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی شفیق اور رحیم ہے۔ اس شفقت اور رحمت کا ثبوت دیتے ہوئے مالک حقیقی نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ اپنی مخلوق کو مورد العظم ٹھہرانے اور اس کی جزا و سزا کے فیصلے سے قبل اپنے احکام بھی اس تک پہنچائے جائیں، تاکہ میری مخلوق کو قیامت کے دن اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، اور جو بھی فیصلہ انصاف کے
دن ہر انسان کے حق میں کیا جائے، ان کو قبول کرنے میں کوئی تردد اور شک نہ ہو۔ تو اس علت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے چناؤ کا سلسلہ شروع کیا۔ جن اور انسان کی تحقیق کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس تحقیقی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زیادہ قریب لانے کے لیے دنیا میں ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، جو کہ انبیاء الہی کے توسط سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کرنے کی ایک سب سے بڑی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی کہ اس نے اپنے ناتوں بندوں کی آزمائش کے لیے ایک شیطان مردود کا بھی وجود قائم رکھا، جس نے روز ازل سے ہی خالق سے مخلوق کو گمراہ کرنے کا عہد حاصل کر لیا تھا، اور واضح طور پر اعلان کیا کہ جب تک اور جہاں تک ممکن ہو سکا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جو کہ خالق اور مخلوق کے اصل تحقیقی رشتے کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے مہربان اور شفیق خالق کے ہدایت کی تعلیم اور احکامات کا انسان تک پہنچانا ضروری ہو گیا۔ اس سے یہ خیال بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ خالق کائنات کس قدر اپنے بندوں پر رحمان اور کریم ہے، اور کس قدر اس کو اپنی نعتوں ان مخلوقات کی بھلائی کا احساس اور فکر ہے کہ جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے کہ کہیں انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کر لے، بلکہ انسان انبیاء کی تعلیم و ترغیب کی روشنی میں اعمال صالح کر کے آخرت میں بھی اعلیٰ درجات پر فائز ہو کر اور دردناک عذاب سے بچ جائے۔ ایک وجہ اور نبوت کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے خلیفہ اور تمام مخلوق میں سے اعلیٰ اور عرفہ مقام سے نوازا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے مقام اور درجات کو اسی صورت میں باقی مخلوق سے بلند قائم رکھ سکتا تھا کہ اس مخلوق کو اپنی تعلیم اور ہدایت سے نوازے، تاکہ انسان عمل کر کے اعلیٰ درجات اور آخرت میں بخشش حاصل کرے۔ کیونکہ فرشتوں نے تو آدم کی تخلیق پر بھی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا کہ یہ دنیا میں کشت و خون اور فساد برپا کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آدم کو چند اشیاء کے نام سکھا کر انسان کی فوقیت اور فضیلت کو قائم کر دیا۔ تو اس کے بعد کے لیے بھی ضروری تھا کہ انسان کی اشرف المخلوقی کو دوام بخشا جائے، جس کے لیے تعلیم و ہدایت کا سلسلہ ضروری تھا، اور یہ ذریعہ ہدایت نبوت کی ضرورت میں اپنایا گیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری و ساری رہا، جس سے تعلیم و ترغیب کی شمیمیں ہر وقت روشن ہوتی رہیں، اور با نصیب انسان برابر اس ہدایت و خدا ندہ سے مستفیض ہوتے رہے۔ دوستوں، تو یہ تھی نبوت کی ضرورت جو اس دنیا میں پیش آئی۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل ہو گئی ہوگی کہ اس دنیا میں نبوت کی ضرورت کیوں پیش ہوئی۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور میرے چینل انٹرسٹنگ نالج کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ دوستوں، میں آپ سے ملوں گا ایک نئی اسلامک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔